سیدی، میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں کہ انسان کے دل میں انجانے میں بھی تکبر کی باریک صورتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ خاک سار کا سوال یہ ہے کہ انسان کس طرح شعوری طور پر اپنی ذات میں موجود تکبر کے ان ادنا ترین اثرات کو پہچان کر ان پر قابو پا سکتا ہے تا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کیا جاوے اور اس کی محبت کے مجاہدات میں ہے۔ دل کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ اگر دل سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تکبر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ کب قبول کیا ہے یا نہ قبول کیا ہے تو اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف اشعار ہیں، ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں، اگر شعروں سے تعلق ہے، نسبت ہے تو بتا دیں۔ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ سے دخل و دارالوصال میں، کہ کم سے کم بنو، اپنے حال کو حقیر ترین سمجھو۔ جب کوئی خیال آئے تکبر کا، شعر دماغ میں آ جائے۔ پھر دارالوصال کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کے تعلق کا جو گھر ہے اس سے تعلق ملتا ہے۔ جب انسان عاجز ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب ایک بحث میں آپ نے کہا کہ مخالف فریق صحیح کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں کہتا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں بحث کرنے کی، تو آپ کو الہام ہوا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ تو عاجزانہ راہیں یہی ہیں کہ جو ایسے موقع آ جائے پھر انسان سوچے تھوڑا سا، بجائے اس کے کہ اور زیادہ اس کی جو انا ہے وہ بھڑک اٹھے، اس کو نہ بھڑکنے دیں۔ استغفار کرتے رہا، استغفار کرے انسان باقاعدہ تو کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائے۔ دن میں ویسے بھی سوچتے رہے، 2-4 دفعہ ریپیٹ کرتے رہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، تو انسان کا ذہن پھر تکبر سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں کوئی کامیابی ملی، جہاں آپ کی کہیں تعریف ہو گئی، جہاں آپ کو کوئی انعام مل گیا، اس پہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی میرے علم کی وجہ سے، یہ میری بڑائی کی وجہ سے، یہ میری کسی خصوصیت کی وجہ سے ملا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ بس یاد رکھیں کہ میں عاجز انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا نا، تم کتنا تکبر کر لو، پہاڑوں سے اونچا تو نہیں نکل سکتے قد میں، اس لیے عاجزی اختیار کرو۔ مہربانی حضرت۔